الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ آج کی جو کہانی ہے، سبق ہے، وہ بہت ہی انمول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ الا القوم الکافرون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں امید دلائی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تنگی کے حالات میں کشادگی کا انتظار کرنا بہت بہترین عبادت ہے۔ آس پاس کا پورا ماحول یہ اشارہ دے رہا ہے کہ کوئی حل ممکن نہیں، لیکن تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس بات کا یقین رکھتے ہو تمہارے آس پاس جو اسباب کی دنیا ہے یہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ مایوس نہ ہو، یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشحالی کے ایام میں نہیں فرمائی تھی۔ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب یوسف کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بنیامین سے بھی وہ محروم ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ ان کو پتہ چلی کہ مایوس نہیں ہونا، تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ مایوس نہیں ہونا، تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے خوشحالی میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پہلے ہی کھو دیا، جب ان کے بعد حضرت بنیامین علیہ السلام کو بھی کھو دیا، تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی کہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اسی امید اور یقین کا نتیجہ تھا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنے لگے تھے، اور پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ حضرت یوسف کو گلے لگائے کھڑے تھے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ الکریم ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کے ساتھ لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہونے دے، ہم اپنی اللہ پاک کی جو رحمت ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، بلکہ اس سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔